السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کورونا کی صورتحال پر کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ کورونا کے ساتھ ساتھ ہمیں غربت سے بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ حکومت وہ تمام اقدامات اٹھائے گی جس سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ خطاب سے قبل وزیر اعظم عمران خان کا اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 ارب روپے مالیت کے انصاف امداد پیکج کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں 25 لاکھ مستحق خاندانوں کو مالی امداد دی جائے گی۔ پیکج کی رقم وفاقی حکومت کے ریلیف پیکج کے علاوہ ہوگی۔ انصاف امداد پیکج کے تحت درخواستیں آن لائن لی جائیں گی۔ ملک بھر میں ریلوے کا پہیہ بھی جام، تاحکم ثانی تمام مسافر ٹرینز بند۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے راولپنڈی میں ٹرین قرنطینہ مرکز کا افتتاح کر دیا۔ 6 ڈبوں پر مشتمل قرنطینہ مرکز میں 50 مسافروں کو رکھنے کی گنجائش۔ معد یوسف نے واضح کر دیا کہ اندرون اور بیرون ملک پروازیں تاحکم ثانی بند ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کی تعداد 21 ہو گئی۔ کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1670 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 638، سندھ میں 508 اور کے پی میں 195 مریض موجود۔ بلوچستان میں 144، بلتستان میں 128، اسلام آباد میں 51 افراد متاثر۔ سندھ سے اچھی خبر، سکھر کے قرنطینہ مرکز میں ایران سے آنے والے مزید 23 زائرین صحت یاب۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی بھی صحت مند ہو گئے۔ رپورٹ منفی آنے کے بعد ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا مقامی طور پر وائرس کی منتقلی کے کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش۔ ملتان میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا مرکز عبدالی مسجد قرنطینہ قرار۔ مسجد میں 391 افراد موجود۔ نواب شاہ میں بھی ضلعی انتظامیہ نے تبلیغی مرکز کو قرنطینہ سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ حیدرآباد کی نور مسجد سے 191 افراد مختلف آئسولیشن وارڈز میں منتقل۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو کورونا سے نمٹنے کے لیے طبی آلات فراہم۔ 15 اپریل تک مزید 2.5 لاکھ ٹن حفاظتی سامان موصول ہو جائے گا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی بریفنگ، کہا گجرات، بہاولپور، ایبٹ آباد اور DI خان میں لیبارٹریز جلد کام شروع کر دیں گی۔ اور عمران نیازی کا رویہ کورونا کے خلاف جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے۔ حکومت کا ٹیسٹ نہ کرنے کے فیصلے سے قوم کی جان خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان، کہا کورونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پنجاب میں بڑی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا کرونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہر ملک اپنی کیپیسٹی کے مطابق لڑ رہا ہے۔ جو اس وقت ایک ملک کامیاب ہوا اور اب تک سب سے کامیاب ملک رہا وہ ہے چائنا۔ اور چائنا نے اپنے ووہان شہر جو تھا ان کا ووہان، ادھر انہوں نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، اور لاک ڈاؤن کر کے انہوں نے آج اس کرونا کی وائرس کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ اگر ہمارے بھی چائنا کے حالات ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج میں پاکستان کے شہروں کو بند کر دیتا، سب مکمل طور پہ بند کر دیتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 25% ہماری آبادی شدید غربت میں رہتی ہے۔ مطلب کہ 2 وقت کی ایسے گھرانے ہیں جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور اس کے اوپر 20% ایسے لوگ ہیں
جو غربت کی لکیر کے ارد گرد ہیں، یعنی اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آ سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 8-9 کروڑ لوگوں کی. تو اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے جو بالکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا، تو یہ کوئی کبھی ذہن میں ڈال لیں کوئی کسی قسم کا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا. لاک ڈاؤن اگر ہم کریں اور ہمارے کچی آبادیوں کے اندر ایک ایک کمرے میں 7-7 8-8 لوگ، ان کو ہم کہیں گے کمروں میں بند ہو جاؤ، اور ہم ان کو کھانا بھی نہ پہنچا سکیں، کوئی لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو جائے گا اگر ہمارے ڈیفنس کے یا اسلام آباد کے بڑے سیکٹرز کے لوگ اگر وہ بند رہ جائیں تو کامیاب ہو جائے گا، کبھی اس لیے کامیاب نہیں ہوگا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی. اگر غریب علاقوں کے اندر لوگوں نے لاک ڈاؤن نہ مانا اور وہاں وہ ملتے رہے، اور ویسے بھی مشکل کہ اگر وہ قریب رہ رہے ہیں اور 6-6 7-7 8-8 لوگ ایک کمرے میں، تو اگر ہمارا خیال ہے کہ اگر غریب علاقوں میں وائرس رہے گی اور وہ امیر علاقوں میں نہیں آئے گی، یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ دنیا میں آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کرونا وائرس ہو گئی ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں کرتی کسی. اس لیے یہ ساری قوم مل کے اس وائرس کے خلاف جنگ لڑ کے صرف جیت سکتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ جیت سکتی ہے. کسی کا اگر خیال ہے، اگر امیر ترین ملکوں کا یہ حال ہے آج، اگر امریکہ کا یہ حال ہے، تو آپ خود ہی سمجھ لیں صرف وسائل سے یہ کبھی بھی جنگ نہیں جیت جا سکتی. یہ ساری قوم انشاءاللہ جب مل کے لڑتی ہے تو تبھی وہ جیت سکتی ہے. ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، ان کی حکومت نے فیصلہ کیا یا 2 یا 3 دن پہلے کہ سارا ہندوستان کو وہ لاک ڈاؤن کر دیں گے. آج وہاں حالات دیکھ لیں، آج حالات ایسے ہیں کہ ان کے پرائم منسٹر نے قوم سے معافی مانگی ہے، اور معافی یہ مانگی ہے کہ ہم نے بڑی سوچے سمجھے بغیر لاک ڈاؤن کر دیا تھا. اور اب ہندوستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہندوستان کا آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس لاک ڈاؤن کو اب ہٹاتے ہیں تو کرونا وائرس پھیل جاتی ہے، کیونکہ پبلک پھر سے ملنا شروع ہو جائے گی، سڑکوں پہ آ جائے گی، کام شروع کر دے گی. اور اگر وہ لاک ڈاؤن کو رکھتے ہیں جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، تو لوگوں کا خدشہ ہے بھوک سے مرنے کا. آج ہی لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں. اگر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر وائرس سے کوئی لوگ مرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بھوک سے مر رہے ہیں. تو اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے حکمت سے لڑنی ہے. سب سے پہلے اپنی حکمت استعمال کرنی ہے، اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہیں. ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں؟ کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے یا کسی علاقے کو لاک ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم وہاں کے لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں گے؟ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہوگا. لہذا میں نے جو آج فیصلہ کیا، جو آج میں اناؤنس کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ہم نے اب سوچا کہ ہماری طاقت کیا ہے، کیا ہم وسائل سے یہ لڑ سکتے ہیں؟ میں پہلے بھی سوال پوچھا. اب صرف میں آپ کو معذرہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ کا اور پاکستان کا. ہم نے اپنے بڑی مشکلوں سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا. وہ بنتا ہے تقریباً $8 ارب. امریکہ نے بھی ایک ریلیف پیکج دیا، وہ بنتا ہے $2000 ارب. تو ظاہر ہے کہ وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ایمان، جو قائد اعظم نے شروع میں پاکستان کی جب ہمارا جو موٹو بنائی تھی، یونٹی فیتھ ڈسپلن، اس میں ایمان سب سے بڑی ہماری طاقت ہے. اور یہ کیوں بڑی طاقت ہے؟ کیونکہ ایمان کی وجہ سے پاکستان کی وہ قوم ہے
جو دنیا میں 4 یا 5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہیں. دوسری ہماری طاقت کیا ہے؟ ہمارے نوجوان آبادی. اس وقت دنیا کی ہم دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے. ان 2 طاقتوں کا اب ہم نے استعمال کرنا ہے. کورونا کی یہ جو وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جنگ جیتنے کے لیے یہ ہیں 2 پاکستان کی طاقتیں. تو پہلی چیز تو آج میں وہ جو اناؤنس کر رہا ہوں، جو میں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا میڈیا پہ، کہ کورونا کی ریلیف کے لیے ٹائیگرز فورس میں اناؤنس کر رہا ہوں. یہ جو ٹائیگر فورس ہے، کورونا ریلیف ٹائیگرز، یہ وہ نوجوانوں کی فورس ہوگی جو انشاءاللہ وہ جو ہماری کمیاں ہیں وہ پوری کرے گی. ہماری فوج کے ساتھ مل کے، ہماری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ وہ فورس ہوگی کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلتی ہے، کتنی تیز پھیلتی ہے آج کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا. ہمارے یہاں پورا پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بیٹھا ہوا ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، جو ڈیٹا دیکھ رہا ہے، جو ٹرینڈز دیکھ رہا ہے.